السلام علیکم۔ سفر کے مہینے کا آغاز ہوتے ہی خواتین سورہ مزمل پڑھواتی ہیں، آٹے کی گولیاں بنا کر سمندر میں ڈالتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے تمام مصیبتیں بالائیں ٹل جاتی ہیں اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام باتوں کی حقیقت بتائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ کیا یہ باتیں ٹھیک ہیں اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسا کوئی عمل کیا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے یا نہیں۔ عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ایک منحوس مہینہ ہے اور اس میں آسمان سے بالائیں نازل ہوتی ہیں۔ اسے ہماری بہنوں نے اس قسم کی باتیں سن کر ایک ذہن بنا لیا ہے کہ اس مہینے میں جو بھی شادی ہوگی وہ ناکام ہوگی، اس لیے اس مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ اکثر لوگ معاشرے میں دیکھنے میں آیا ہے۔ میرے آقا کے دور انور میں کفار سفر کے مہینے کو منحوس کہتے تھے، اس لیے سرکار نے فرمایا یہ سفر کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی آسمان سے بالائیں وغیرہ نازل نہیں ہوتی ہیں۔ بہنوں کے لیے گزارش یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ سفر کے مہینے میں ہی ہوا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا اپنی صاحبزادی کے لیے، تو پھر کیسے یہ مہینہ منحوس ہو سکتا ہے؟ تو یہ غلط بات مشہور ہے۔ خواتین اس مہینے میں لڑکوں کی طرف سے چنے بانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر چنے نہ بانٹیں تو خدا نخواستہ لڑکوں کو نقصان ہو جائے گا، لیکن یہ نظریہ سوچ، یہ تصور باندھ کر کہ اگر یہ چنے نہ بانٹے، نہ تقسیم کیے تو لڑکوں کو کچھ ہو جائے گا، سفر کے مہینے کی وجہ سے مصیبت آ جائے گی، یہ غلط نظریہ ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کے نظریات اس طرح کے بن گئے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سورہ مزمل آٹے پر پڑھ کر آٹا جو ہے وہ دریا میں بہا دیتی ہیں خواتین۔ تو سورہ مزمل پڑھنے سے منع کوئی نہیں کر رہا آپ کو، قرآن ہے پڑھیے، لیکن یہ سوچ کر پڑھی کہ اگر نہیں پڑھی تو سفر کی وجہ سے مصیبت آ جائے گی، یہ غلط ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں اس وقت جو لوگ تھے زمانہ جاہلیت کے، وہ سفر کو برا بھلا کہتے تھے۔ سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے، اس مہینے کو منحوس جاننا بھی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا سفرہ کہہ کر ان تمام توہمات، ان تمام خیالات، ان تمام باطل نظریات کا رد فرما دیا ہے کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس بارے میں یہ سوچ نہ بنائیں کہ بلائیں آئیں گی، اس کے بارے میں سوچنا مصیبتیں آئیں گی، یہ کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا سفر کے بارے میں ایسا بالکل بھی گمان جو ہے رکھنا درست نہیں ہے، اور صحیح مسند حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا، کسی بھی حدیث سے، کہ سفر کے اندر بالائیں اترتی ہیں۔ ہاں، بالاؤں کا جو معاملہ ہے وہ پورا سال رہتا ہے۔ ہمیں صدقہ دینے کی ترغیبات دی گئی ہیں کہ جب صدقہ اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے تو وہ بلا کو روک لیتا ہے۔ تو بلا کسی بھی مہینے میں آ سکتی ہے، تو اس لیے صدقہ دیتے رہیں تاکہ بلاؤں سے حفاظت ہو۔ لیکن سفر کے مہینے کو یہ کہنا کہ بلاؤں والا ہے، اگر صدقہ نہیں کریں گے، یہ چنے نہیں بانٹیں گے، یہ آٹے پر کچھ پڑھ کر دریا میں نہیں ڈالیں گے تو بلا آ جائے گی، یہ سوچ غلط ہے۔ کچھ لوگ اسے کہتے ہیں خالی کا مہینہ، اس کی کیا شریعت ہے بتاتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی چیز از خود منحوس نہیں ہے۔ شریعت نے کسی مہینے میں نحوست نہیں رکھی، بلکہ شریعت نے کسی چیز میں بھی نحوست نہیں بتائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور انور میں کفار سفر کے مہینے کو منحوس کہتے تھے، اس لیے سرکار نے فرمایا یہ سفر کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی آسمان سے بلائیں وغیرہ نازل نہیں ہوتی ہیں۔ بہنوں کے لیے گزارش یہ ہے کہ سفر کا مہینہ ہر لحاظ سے مبارک ہے۔ سفر کا مہینہ عورتیں کہتی ہیں کہ خالی کا مہینہ ہے، تو آپ کے گھروں میں جو نظریات اور معمولات ہیں آپ غور کر کے دیکھیں، آپ ان کو ایک لسٹ بنائیں اور چیک کروائیں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں اکثر چیزیں جو ہیں وہ خرافات شامل ہو گئی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی باتوں پر عمل نہ کریں،
کیونکہ ایسی باتوں کو سوچ کر صدقہ کرنا جو ہے وہ شرک ہے، جو کہ اللہ کے ہاں معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔